بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی مطلب یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا کمبینیشن لے کے آیا جو اکثر بھائیوں نے سنا ہوگا کہ جب وہ لیبارٹری میں جاتا ہے کوئی مریض اور ٹیسٹ کرتا ہے تو ادھر آتا ہے اولیگوسپرمیا، کسی کے ٹیسٹ میں آتا ہے ایزوسپرمیا۔ لیکن جو بھائی لیبارٹری میں جاتا ہے اور اس کو ٹیسٹ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کو ٹیکنیشین بتائے گا کہ آپ کو اولیگوسپرمیا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ کمبینیشن استعمال کرنا ہے۔ یعنی اس کا جو ٹائٹل ہے کمبینیشن کا، قلت و رقت منی، یعنی مادہ منویہ کی کمی اور فتلہ فن۔ سادہ لفظوں میں یعنی مادہ منویہ جس کے منی کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس میں پتلا پن ہوتا ہے، تو جب ایک مقدار کم ہو جائے، جب اس میں دوسرا پتلا پن آئے، تو پھر اس کو ٹائمنگ کدھر ملے گا؟ پھر بھی وہ جاتا ہے حکما کے مطلب پر اور وہی مسئلہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ کمبینیشن ان بھائیوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتا ہے جس کو یہ مسئلہ ہے، یعنی اس کا مادہ منویہ کم ہے مقدار میں اور اس میں فتلہ فن ہے، تو یہ ان بھائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو اولیگوسپرمیا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ بھائی سن لیں۔ مادہ منویہ کی ایسی خرابی ہے جو منی میں موجودہ ہونیات یعنی اجسام منی میں کمی واقع ہونے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ طبی لحاظ سے ایک سی سی سیال منوی میں 10 کروڑ ہونیات منویہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب کسی بندے کا ڈسچارج ہوتا ہے تو اس میں سے ایک وقت 10 کروڑ ہونیات نکلتے ہیں۔ اسباب: تیز بخار جیسے کنفیڑے، ٹائیفائڈ، غدہ قدامیہ کے بعض امراض جیسے ضعف یا ورم غدہ قدامیہ، ورم خصیہ، مادہ منویہ کی خرابی، مختلف ہارمون کے افراز میں کمی واقع ہونا، یا ریڈیو تھراپی، ایکس ریز اور تابکاری کی دیگر اقسام کے ذریعے علاج معالجہ کروانا، زیادہ محنت اور مشقت کی زندگی گزارنا، عام جسمانی کمزوری، جلن، کثرت احتلام، جریان منی، کثرت مباشرت، تناسلی اعضاء کی سوزش، بڑھاپا، موٹاپا، غذائیت کمی، ترش تلی ہوئی اور کڑوی اغذیہ کا کثرت سے استعمال، تمباکو اور شراب نوشی، بلا ضرورت مختلف ادویات کا استعمال، مختلف زہر جیسے پارا یا سنکیا استعمال کرنا اس کے اسباب میں شامل ہے۔ ابھی اس کی جو علامات ہے وہ کچھ جو ہے: مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے، جو گاہے کسی انتشار یا ارادے کے بغیر بھی خارج ہو جاتا ہے، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ بعض افراد صورت انزال میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان میں جماع کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ کمبینیشن آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے اولیگوسپرمیا کا، جو منی کا فتلہ فن ہے اور پھر اس میں جو کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں درکار ہوگی، وہ چیزیں بھی میں آپ کو ڈسپلے کراتا ہوں۔ لبوب بارد نقرئی آپ کو یہ لینا ہے، اور یہ آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں، صبح اور شام 2 ٹائم، یعنی صبح اور شام 5 گرام آپ استعمال کریں پانی کے ساتھ۔ لبوب بارد نقرئی قرشی والوں کا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے گسٹوفل لیکوڈ۔ گسٹوفل لیکوڈ یہ آپ 2 ٹائم یعنی 2 چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں تازہ پانی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ کو لینا ہے سپوپی مغلظ، یہ بھی قرشی والوں کا آتا ہے، یہ بھی آپ کو استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ۔
اور دودھ کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ آپ رات کے ٹائم بھی استعمال کریں اور دوپہر کے ٹائم بھی استعمال کریں۔ اور اس کے بعد معجون مغلظ جواہر والی، یہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی قرشی والوں کا ہے۔ یہ آپ رات کو لے لیں، یعنی سوتے وقت 5 گرام دودھ کے ساتھ، اور پھر آپ اس کے ساتھ کون سی اغذیہ استعمال کریں وہ میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں۔ یعنی زود ہضم اغذیہ کا استعمال کرنا ہے، اور پرہیز ثقیل، بادی، مرغن، محرک، ترش اور تیزابی اغذیہ سے خصوصی طور پر پرہیز کریں۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا کمبینیشن جو آپ کو ہر جگہ پر آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ آپ اسے لائیں اور استعمال کریں۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔